السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ، کوئی کہے کہ نماز میرے لائق نہیں ہے، یا حلال میرے مناسب نہیں ہے، یا یہ کہا کہ کس لیے نماز پڑھوں، بیوی بچے تو میں رکھتا نہیں، یا اس طرح کہا کہ نماز کو میں نے طاق پر رکھ دیا، تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا، نماز کی توہین کی۔ ان تمام کلمات کے اندر نماز کی توہین معلوم ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کوئی مسلمان تحریری یا زبانی طور پر اپنے بارے میں غیر مسلم ہونے کا اقرار کرے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان و نکاح کی تجدید کرنی چاہیے۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 62-63۔ کوئی آدمی زبان سے کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، نعوذ باللہ، یا کوئی لکھ کر کے دے، لکھ کر کے کوئی اپنے آپ کو غیر مسلم ثابت کرے اور کافر ہونا ثابت کرے، اور لکھ کر کے گویا اقرار کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، فلاں ہوں، بت کو مانتا ہوں، یہ ہوں وغیرہ، جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسی بات لکھے یا زبانی طور پر کہے، دونوں صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے، دوبارہ نکاح کرنا چاہیے، دوبارہ ایمان کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص علم کی مجلس سے واپس آ رہا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ تو بت کھانے سے آ رہا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ علم کی مجلس کو وہ بت کھانا کہہ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ علم کی توہین کر رہا ہے، اس وجہ سے کافر ہوگا۔ مسئلہ، اسی طرح یہ کہا کہ مجھے علم کی مجلس سے کیا کام، یا یہ کہا کہ کون شخص ان چیزوں کے ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے جو علماء کہتے ہیں، تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ اس سے علم دین کی توہین ظاہر ہوتی ہے۔ اس طریقے کے الفاظ بولنے سے علم دین کی توہین ہوتی ہے، اس وجہ سے کافر ہوگا۔ مسئلہ، اگر کسی نے کہا کہ میں علم کیا کروں گا، مجھے تو جیب میں چاندی چاہیے، تو ایسا کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 64۔ اس میں بھی علم کی توہین ہے، وہ پیسے کی عظمت بیان کر رہا ہے اور علم کو گرا رہا ہے، علم کی وقعت کو گھٹا رہا ہے، اس وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کوئی کہے کہ مجھے بال بچوں کی اتنی مصروفیت ہے کہ علم کی مجلس میں نہیں پہنچ سکتا، اور اس نے اس سے علم کی اہانت کا ارادہ کیا، تو اس جملے سے کفر کا خطرہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں اتنا مشغول ہوں بیوی بچوں میں کہ علم کی مجلس میں پہنچ نہیں سکتا ہوں، تو اگر اس کا یہ جملہ مشغولی کی وجہ سے ہے کہ بھئی مشغولی اتنی ہے کہ میں واقعتاً نہیں پہنچ سکتا ہوں، تب تو کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اس جملے سے وہ علم کی اہانت کا ارادہ کر رہا ہے، علم کی توہین کر رہا ہے کہ مجھے اتنی مشغولی ہے تو میں وہاں علم کی مجلس میں تھوڑی پہنچوں گا، علم کی مجلس سے اہم یہ ہے، مطلب کہ اس نے علم کی ایک توہین کی، علم کی مذاق اڑائی، علم کی توہین کی، یہ ارادہ ہے، تو وہ مجلس میں نہ پہنچنے کے سلسلے میں جو بات کر رہا ہے، اس سے اس کا مقصود علم کی توہین کرنا ہے، تو اس جملے سے کیا ہے، کفر کا خطرہ ہے۔ کافر نہیں ہوگا لیکن کفر کا خطرہ ہے۔ مسئلہ، کوئی عالم فقیہ علم کا تذکرہ کر رہا تھا یا کوئی صحیح حدیث بیان کر رہا تھا، کسی نے اسے سن کر کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور اسے رد کر دیا، یا کہا کہ یہ بات کیا کام آئے گی، روپیہ چاہیے کہ آج اسی کو عظمت حاصل ہے، علم کیا کام آتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ کوئی عالم صاحب، کوئی فقیہ صاحب علم کا تذکرہ کر رہے، علم کی باتیں بیان کر رہے ہیں اور صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں،
دوسرا آدمی سن کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اصل تو روپیہ ہے، روپیوں کو لوگ کیا ہے پوجتے ہیں، روپیوں کی عظمت ہے لوگوں کے دلوں میں، اور آج روپیوں ہی کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے۔ تو روپیہ کام آتا ہے، یہ علم کچھ کام آتا نہیں ہے، یہ کیا کام آئے گا؟ تو یہ کفر ہے، یہ کفریہ بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ، کوئی عورت جس کا شوہر عالم ہو اگر یوں کہے کہ عالم شوہر کے اوپر لعنت ہو تو وہ کافرہ ہو جائے گی۔ کسی کا شوہر عالم ہے اور اس نے یوں کہا کہ عالم شوہر کے اوپر لعنت ہو تو کافرہ ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے اس عالم شوہر کے علم کی توہین کی، اور اس وجہ سے اس نے عالم شوہر کا لفظ استعمال کیا۔ لہذا علم کی عالم شوہر کی توہین تو دراصل علم کی توہین ہے، اور علم کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے عالم شوہر کے اوپر لعنت بھیجنے سے، اس کا انکار کرنے سے وہ کافرہ ہو جائے گی۔ اگر یوں کہتی مطلق کہ میرے شوہر کے اوپر لعنت اور وہ عالم نہیں ہے، تو یہ لعنت بھیجنا بھی صحیح نہیں ہے، لعنتان صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے کافر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کا شوہر عالم ہے اور وہ اس علم کی نسبت کی وجہ سے اس کا باقاعدہ نام لیتی ہے کہ میرے عالم شوہر کے اوپر لعنت ہو، تو اس صورت میں کافرہ ہو جائے گی۔ کیوں کافرہ ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اس نے علم کی توہین کی۔ مسئلہ، ایک شخص کا کسی فقیہ یعنی عالم سے کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، اس فقیہ نے اس کی کوئی شرعی وجہ بیان کی، اسے سن کر جھگڑنے والے نے کہا یہ عالمانہ پن مت کر، یہاں کچھ نہیں چل سکتی، تو ایسے شخص پر کفر کا خوف ہے۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 56۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 106 107۔ کسی عالم صاحب سے جھگڑا ہو گیا، عالم صاحب نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلیل دی کہ دیکھو آپ جو یہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس طرح ہے، تو اس نے کہا کہ یہ عالمانہ پن چھوڑ دے، یہاں کچھ چلے گا نہیں تیرا، یہ سب علمی دلائل نے یہ سب تیرے پاس رکھ، اس سے کچھ چلے گا نہیں، عالمانہ پن چھوڑ دے، اس طرح کا عالمانہ پن مت کر، یہاں کچھ نہیں چل سکتی ہے، تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہوگا لیکن کفر کا خوف ہے، کفر کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر و شرک سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔